احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتوں کے تعارف کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلی صورت سورۃ قاف۔ سورہ قاف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن۔ اس صورت کے اندر 3 رکوع 45 آیتیں ہیں۔ قاف حروف مقطعات میں سے ایک ہے اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ حروف موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ قاف کہا جاتا ہے۔ سورہ قاف کے متعلق احادیث مبارکہ بھی وارد ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو واقد لیثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کی نماز میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ آپ نے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورہ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر سورہ قمر پڑھا کرتے تھے۔ مسلم شریف کتاب الصلاۃ العیدین۔ حضرت ام حشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے قاف والقرآن المجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر ہی یاد کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کی دن منبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ صورت پڑھا کرتے تھے۔ مسلم شریف۔ سورہ قاف کا مرکزی مضمون دیکھیں تو اس میں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ثبوت پیش کیا گیا اور اسلام کے اس بنیادی عقیدے کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید اور چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں آسمانوں کی ستونوں کے بغیر تخلیق، ان میں ستاروں کو سجائے جانے، آسمانوں میں شغاف نہ ہونے، زمین کو پانی پر پھیلانے، ان میں بڑے بڑے پہاڑوں کو نصب کرنے، خوبصورت پودے اگانے، آسمانوں کی طرف سے بارش کا پانی نازل کر کے زمین میں درخت اور اناج اگانے اور ان کے فوائد بیان کر کے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سابقہ امتوں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اصحاب رس، سمود، عاد، فرعون، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ساتھ اصحاب ایقا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور قوم تبع کے بارے میں بتایا گیا کہ جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، لہٰذا کفار مکہ کو بھی ڈر جانا چاہیے کہ ان جیسے عمل کر کے کہیں یہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہر انسان کے دائیں بائیں ایک ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ انسان کا ہر قول اور عمل لکھ رہا ہے۔ موت کی سختیاں، حشر اور حساب کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں۔ متقی لوگوں کا وصف اور ان کی جزا بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ سابقہ امتوں کی ہلاکت سے عبرت اور نصیحت وہ حاصل کرتا ہے جو حق کو قبول کرنے والا دل رکھتا ہے، یا کان لگا کر اور دل سے حاضر ہو کر قرآن پاک کی نصیحتیں سننے والا ہے۔ اسی طرح اگلی صورت ہمارے پاس سورۃ الزاریات۔ سورہ زاریات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن۔ اس صورت میں 3 رکوع اور 60 آیتیں ہیں۔ زاریات کا معنی ہے خاک بکھیر کر اڑا دینے والی ہوائیں، اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ زاریات رکھا گیا۔ مرکزی مضمون دیکھیں تو اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس کے مخالف چیزوں جیسے شرک، نبوت کی تکذیب اور حشر نشر کے انکار کی نفی کی گئی ہے۔ اور اس صورت میں مزید چیزیں جو بیان ہوئی ہیں، اس صورت کے ابتدا کی جو آیات ہیں ان میں کفار مکہ کے احوال بیان کیے گئے کہ وہ قرآن مجید، آخرت اور جہنم کے شدید عذاب کو جھٹلاتے ہیں۔ اسی طرح متقی مسلمانوں کے احوال اور ان کے لیے تیار کی گئی جنت کی نعمتوں کو بیان کیا گیا تاکہ عقل مند انسان ان دونوں میں فرق سمجھ سکے اور عبرت اور نصیحت حاصل کر سکے۔
کفار مکہ کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تسلی دینے کے لیے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام و ان کی امتوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل کا ذکر فرمایا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کرنے سے منع فرمایا، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ منکرین سے منہ پھیر لیں اور متقی لوگوں کو نصیحت کریں۔ اس صورت کے آخر میں جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا کہ انہیں پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی عبادت کریں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ تمام مخلوق کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ اسی طرح کفار و مشرکین سے قیامت کے دن شدید عذاب کا وعدہ کیا گیا، اور انہیں دنیا میں سابقہ امتوں جیسا عذاب نازل ہونے سے ڈرایا گیا ہے۔ سورہ ذاریات کی اپنے سے ماقبل سورہ قاف کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ قاف کے آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ ذاریات کی ابتدا میں قسموں کے ساتھ فرمایا گیا کہ لوگوں سے جو وعدہ کیا گیا ہے یہ سچا ہے اور اعمال کی جزا اور سزا ضرور ملے گی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ قاف میں جن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اجمالی طور پر ذکر ہوا، ان کا سورہ ذاریات میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔